آپ جو تصویر بیان کر رہے ہیں وہ تو بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کچھ کر سکے، لیکن آپ کے خیال میں اگر اس میں ایک بڑی جماعت کی بھی بات کریں یا چلیں دو جماعتوں کی بات کریں، جس طرح پی ٹی آئی ہے سر، وہ آپسی مسائل کا بھی بہت شکار ہے، اس میں گروپ بندی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، کبھی کوئی آج پارٹی میں ہوتا ہے، کبھی کوئی پارٹی سے باہر ہوتا ہے۔ اب خان صاحب کی پاپولیرٹی تو مستحکم ہے، لیکن باقی جو لیڈرشپ ہے ان کی کوئی ڈائریکشن سمجھ نہیں آتی۔ دوسرا یہ جو جے یو آئی فے کے ساتھ بات چیت ہونی تھی، آپ کے خیال میں کیا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ان دونوں جماعتوں کا بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے مستقبل میں؟ دیکھیں ورکنگ ریلیشن شپ تو ان کا ایک تو بن گیا ہے، اور وہ نیچرل ہے، وہ ہے جی ڈی اے کا اور پی ٹی آئی، کیونکہ جی ڈی اے نے اسمبلی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اور وہ اس کے اندر گئے، انہوں نے تو پی ٹی آئی سے بھی زیادہ اسٹرانگ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلی کیپیبل ہی نہیں ہے یہ کرنے کی، کیونکہ انکمپلیٹ اسمبلی ہے اور یہ ایک نان ریپرزینٹیٹیو اسمبلی ہے، تو جا کے یہ اپنی حیثیت میں ٹھیک نہیں ہے تو یہ کیا امینڈمنٹ کریں گے۔ اس ساری سچویشن کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک الائنس تو بننا شروع ہو گیا ہے سندھ سے، جو کہ آرگینک ہے اور نیچرل۔ باقی جہاں تک سوال ہے پارٹی کی لیڈرشپ کا جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تو خان صاحب کو کے باہر آنے سے ڈر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں خان صاحب باہر آگے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ خان بالکل۔ صاحب کا یہ ہے کہ وہ خود بھی جیل میں خوش بھی ہیں اور وہ کسی سے معافی بھی نہیں مانگ رہے اور کسی سے کوئی فیور بھی نہیں مانگ رہے، لہٰذا ان کا اپنا سٹانس ہے، وہ اس پہ قائم ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب سندھ کی سیاست پنجاب میں آئے گی تو پھر جو ہے معاملات آگے بڑھیں گے۔ کے پی کے میں مجھے لگتا ہے کہ بہت افیکٹو اس وقت جو ہے ان کی گورنمنٹ چل رہی ہے، اور کے پی کے چیف منسٹر جو ہے وہ بھرپور طریقے پہ اپنی پارٹی کو بھی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کے پی کی واحد گورنمنٹ ہے جو کہ فارم 45 کی گورنمنٹ ہے، بلکہ پوری پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، اس لیے انہوں نے دہشت گردی کے طوفان کے سامنے بیٹھ کے جو ہے اس کے آگے نہیں، راستہ لیکن روک۔ دورانی صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن اب جس طرح آپ نے خود ہی حوالہ دے دیا دونوں فیکٹرز کا، آپ کے خیال میں کے پی کی حکومت سر یہ کیوں چاہتی ہے کہ ان دہشت گردوں سے یا ان دہشت گرد گروپوں سے مذاکرات کیے جائیں؟ کیونکہ بظاہر تو یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے بعد لگ ہی رہا تھا کہ ایک کلیئر پکچر ہے کہ جو آپریشن ہونا ہے اسپیشلی ٹی ٹی پی کے خلاف، وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات اصل میں ہماری پرابلم یہ ہے کہ جو میٹنگ ہوئی تھی پارلیمنٹ کی، اس کے اندر آرمی چیف نے بہت کلیئرلی بتا دیا کہ پرابلم یہ دہشت گردی جو ہے یہ گورننس کا ایشو ہے، اور گورننس کا ایشو کا جو کل جو مجرم تھے وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، وزیر اعظم صاحب۔ مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، جو سول ایجنسیز نے جو جنگ لڑنی ہوتی ہے وہ بھی ہم آرمی سے لڑا رہے ہیں، معیشت کی جنگ بھی ہم آرمی سے لڑوا رہے ہیں، حتیٰ کہ ڈپلومیسی بھی ہم انہی سے کروا رہے ہیں، تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی جو ہمیں قسط مل گئی ہے اس میں بڑی مہربانی کی آرمی چیف نے، ورنہ وہ بھی نہیں مل گئی۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنا کام کرنے کے علاوہ ہر کام کر رہی ہے، اور ذاتی کام تو ضرور کر رہی ہے وہ اپنے، اور عوام کو تکلیف دینے کا بھی ہر کام کر رہی ہے، اور وہ بھی کر رہی ہے۔ تو لہٰذا اس وقت اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے، ایک طرف جس کو وہ کہتے ہیں جی کائنیٹک ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے، ایٹ دی سیم ٹائم ڈائیلاگ بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر ویئر از ڈپلومیسی؟ کون سا ہمارا فارن منسٹر جو افغانستان کے صادق صاحب بیچارے گئے ہیں، لیکن کیا فارن منسٹر کو نہیں جانا چاہیے تھا؟ کیا وہاں بالکل کے جانا فارن چاہیے، منسٹر کو؟ ہاں تو بالکل ایسے ہی مطلب ہے۔ جب آپ اپنی جاب ہی، اور اوپر سے اگر کے پی کے کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے، انہیں کہتے ہیں جی کہ دہشت گردوں سے بات چیت کرنا پڑتا ہے۔ بھئی افغان گورنمنٹ تو آپ کی اپنی لائی ہوئی حکومت ہے، سب سے زیادہ تو دھمال ان کے آنے پہ آپ نے ڈالے تھے، تو پھر جب وہ آ گئے ہیں تو ان سے بات چیت کرنے کی بھی آپ پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر اپنے منہ پہ آپ کالا کپڑا باندھ لیں۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جی یہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم۔ دہشت گرد تو جو پکڑا جاتا ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ ٹھیک کہا ہے علی امین نے کہ سب سے بڑا دہشت گرد تو پاکستان میں میں ہوں، کیونکہ کسی بھی دہشت گرد سے زیادہ کیسز میرے اوپر ہے، عمران خان کے اوپر ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ہے۔ حکومت اپنا اکاؤنٹ تو کلیئر کرے نا۔ اوپر سے رانا صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر یہ معافی مانگ لیں 9 مئی کی تو پھر ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں، مطلب عدالت بھی خود بن گئے۔
वही कैसे छोड़ सकते हैं? वो एक मतलब जुर्म है। जुर्म अगर किसी ने किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा तो हुकूमत ने दिलवानी होती है। इस्तग़ासा तो हुकूमत ने बनाना होता है। वो तो वो बनाते नहीं है। बयानों की हद से हुकूमत चला रहे हैं और इख्तियारों से हुकूमत चला रहे हैं। तो सिर्फ फिर वो बज़ाहिर तो हुकूमत ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरह आप वज़ाहत करें, यकीनन केपी हुकूमत को भी इनिशिएटिव जो है उनको इतनी एम्पावर करना चाहिए कि वो इनके ऊपर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया